بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی انفرٹینمنٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے سری لنکا کے جاری معاشی بحران کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان وجوہات کے بارے میں جن کی وجہ سے سری لنکا بینکرپٹ یا دیوالیہ ہو گیا۔ سامعین کرام، سری لنکا اس وقت ٹوئن ڈیفیسٹ اکانومی کی بہترین مثال بن چکا ہے، جس میں قومی اخراجات قومی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں اور درآمدات برآمدات سے زیادہ ہوتی ہیں۔ سالہ سال سے جمع شدہ قرضوں کی وجہ سے اربوں روپے میں قرض، ریکارڈ مہنگائی، غیر ملکی کرنسی کی کمی، کرونا اور مبینہ حکومتی بد انتظامی ان وجوہات میں شامل ہیں جنہوں نے سری لنکا کو ایک بے مثال اکنامک کرائسس میں گھسیٹ لیا ہے۔ سری لنکا کو اس وقت معاشی بحران کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ سری لنکا اس وقت تک خود کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کر سکے گا جب تک اسے کوئی بیرونی امداد نہ ملے۔ سری لنکا نے بحران سے بچنے کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک، بھارت اور چین سے قرضے بھی مانگے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق حکمران اتحاد نے پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دی ہے، لوگ سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی دوران صدر گوٹابایا راجاپکسے نے اپوزیشن کو مخلوط حکومت بنانے کی پیشکش بھی کی، جسے اپوزیشن نے مسترد کر دیا۔ ایندھن، اشیاء ضروریہ کی شدید قلت اور بجلی کی بندش کے درمیان لوگ سڑکوں پر اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر نے آلریڈی استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ حکومت اس پارٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے پاس پارلیمنٹ میں 113 سیٹیں ہوں گی۔ جبکہ ملک کا معاشی اور سیاسی بحران مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، تو آئیں ان عوامل پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 1، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی۔ سامعین کرام، یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں کی مبینہ معاشی بد انتظامی نے سری لنکا کے 70% زر مبادلہ کے ذخائر کو ختم کر دیا ہے اور صرف $2.31 بلین باقی رہ گئے ہیں، جبکہ سری لنکا نے $4 بلین سے زیادہ کا قرض بھی واپس کرنا ہے۔ چینی، دالوں اور اناج جیسی ضروری اشیاء کی درآمدات پر سری لنکا کا بہت زیادہ انحصار اقتصادی بحران میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنے درآمدی بلوں کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی ذخائر کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اسی لیے راجاپکسے نے حال ہی میں کہا تھا کہ سری لنکا کو اس سال $10 بلین کے تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ نمبر 2، کرونا کا اثر۔ سامعین کرام، سری لنکا کا سیاحت اور غیر ملکی ترسیلات پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ جب کرونا کی وبا نے اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا تو سیاحت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یاد رہے کہ سیاحت سری لنکا کی جی ڈی پی کا 10% سے زیادہ ہے، لہٰذا پینڈیمک کی وجہ سے انڈیا، برطانیہ اور رشیا سے آنے والے سیاحوں سے یہ شعبہ محروم ہو گیا۔ نمبر 3، روس یوکرین جنگ۔ سامعین کرام، روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے نتیجے میں خام تیل، سورج مکھی کے تیل اور گندم کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس بحران کے عروج پر خام تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل سے زیادہ بڑھنے کے ساتھ 14 سالوں میں ریکارڈ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ اس صورتحال میں بھارت نے سری لنکا کو $500 ملین کے کریڈٹ پر ڈیزل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب تک بھارت 20,000 میٹرک ٹن ڈیزل سری لنکا کو فراہم بھی کر چکا ہے۔ نمبر 4، زرعی شعبے کا بحران۔ سامعین کرام، زراعت کو 100% آرگینک بنانے کے لیے گزشتہ سال تمام کیمیائی کھادوں پر پابندی لگانے کے راجاپکسے حکومت کے فیصلے سے ملک کی کھیتی کی پیداوار کو شدید نقصان پہنچا۔
خاص طور پر چاول اور چینی کی پیداوار کو۔ جب ملک میں شدید بحران پیدا ہو گیا تو حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ نمبر 5، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں زبردست کمی۔ پیارے دوستو، موجودہ صدر گوٹاپایا راجاپکسے کے دور حکومت میں ملک میں FDI یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں زبردست کمی آئی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 میں $548 ملین رہی، جبکہ 2019 میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ $793 ملین اور 2018 میں یہی FDI $1.6 بلین تھی۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی سب سے زیادہ متاثر کورونا نے کیا۔ کورونا کی وجہ سے انویسٹمنٹس، بزنسز بند ہو چکے تھے اور اس کے بعد سری لنکا میں ہونے والے یکے بعد دیگر بم دھماکے، ان کی وجہ سے بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت کم ہوتی گئی، کیونکہ جب کسی ملک کے سیکیورٹی حالات اچھے نہ ہوں تو باہر کا انویسٹر اس ملک میں پیسہ لگانے سے گھبراتا ہے۔ آج سری لنکا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ سری لنکا کی گورنمنٹ کے پاس پیپر خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک میں ہونے والے تمام ایگزامینیشنز کو کینسل کر دیا ہے۔ آج سری لنکا کے پاس فیول خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آج سری لنکا کے پاس اناج خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ملک شدید غذائی قلت کا بھی شکار ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سیاسی اور معاشی بحران مزید سنگین ہو اور ملک خانہ جنگی کی طرف چلا جائے، بڑے بڑے امیر ممالک اور بینکوں کو چاہیے کہ وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں اور سری لنکا کی بہتری کے لیے سری لنکا کو قرضے فراہم کریں اور اس ملک کو اس معاشی اور اقتصادی بحران سے نکالیں۔ ہماری تمام بیسٹ وشز سری لنکا کی عوام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو اس معاشی بحران سے نجات دلائے۔ آمین۔